بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو سیریز میں ہم ہندوستان میں مغلیہ امپائر کو ڈسکس کریں گے۔ ہندوستان میں مغل سلطنت جو ہے وہ 1526 میں شروع ہوئی ہے اور اس کا اختتام 1857 میں ہوا ہے۔ مغل 6 امپورٹنٹ رولرز ہیں جس کے بارے میں ہم ڈیٹیل پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے ظہیر الدین بابر، جن کا ٹائم شروع ہوتا ہے ٹائم پیریڈ 1526 سے لے کر 1530 تک۔ اس کے بعد ہے ہمایوں کا 1530 سے 1556 اور اکبر 1556 سے لے کر 1605۔ اس کے بعد ہے جہانگیر 1605 سے لے کر 1627۔ اس کے بعد ہے شاہجہاں کا پیریڈ ہے 1628 سے لے کر 1658۔ اس کے بعد ہے اورنگزیب عالمگیر کا پیریڈ ہے 1658 سے لے کر 1707۔ یہ 6 امپورٹنٹ رولرز ہیں جنہوں نے کافی ہندوستان کی سب کنٹیننٹ کی ترقی میں، اس کے ڈیولپمنٹ میں، مسلم امپائر کو پھیلانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی مغل امپرر گزرے ہیں، لیکن ان کی اتنی کنٹریبیوشن بھی نہیں، اور ان کے جو ہے ٹائم میں جو ہے ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ بہت حد تک ہندوستان میں پھیل چکی تھی، تو ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ برائے نام ہے۔ ان رولرز میں سب سے پہلے آتا ہے بہادر شاہ 1، جو کہ اورنگزیب کے بعد آتا ہے۔ اس کے بعد ہے جہاندار شاہ ہے، اس کے بعد ہے فروخ سیار ہے، اس کے بعد ہے رفیع الدرجات ہے، پھر رفیع الدولت ہے۔ اس کے بعد محمد ابراہیم ہے، محمد شاہ ہے، احمد شاہ بہادر ہے، عالمگیر 2 ہے، شاہجہاں 3 ہے، شاہجہاں 2 ہے۔ اس کے بعد اکبر شاہ 2 ہے اور بہادر شاہ 2۔ یہ جتنے بھی مغل امپرر ہیں ان کی ہسٹری میں اتنی ڈیٹیل ہمیں ڈیولپمنٹ نہیں ملتی، کیونکہ ان کا ٹائم پیریڈ بھی بہت شارٹ رہا ہے اور ان کی حکومت بھی برائے نام رہی ہے ہندوستان۔ ظہیر الدین بابر کے بارے میں، ظہیر الدین جو ہے بابر کا اصل نام جو ہے ظہیر الدین محمد تھا، لیکن اس کا نک نیم بابر تھا، ان کی لائن، ٹھیک ہے۔ اور ظہیر الدین بابر جو ہے وہ 1483 میں پیدا ہوئے ازبکستان میں۔ آج کل جو ازبکستان کہا جاتا ہے اس کو پرانے زمانے میں جو ہے اندیجان کہا جاتا تھا، اس کی ایک رائل فیملی میں پیدا ہوئے۔ ان کے فادر جو ہے عمر شیخ مرزا اس وقت فرغانہ کے امپائر تھے، اور جو ہے ان کی ماں جو ہے وہ جو ہے منگولی کنگ یونس خان کی بیٹی تھی۔ جب بابر پیدا ہوئے تو اس وقت جو ہے منگولوں نے سینٹرل ایشیا کے مختلف لوگوں کے ساتھ، ترکیش اور پرشین لوگوں کے ساتھ شادی کی تھی، اور لوکل کلچر کے ساتھ بالکل مکس ہو گئے تھے، اور اسٹرانگلی وہ جو ہے بہت زیادہ انفلوئنس ہو گئے تھے پرشیا زبان سے، اور پرشیا زبان بولتے بھی تھے، اور بہت سے منگولوں نے جو اسلام کنورٹ بھی کیا تھا، اور زیادہ تر سنی اسلام کو انہوں نے فالو کیا منگولوں نے۔ اچھا، ہم ظہیر الدین بابر کی جو ہے تھرون جو انہوں نے سنبھالی وہ کب سنبھالی اس کو ڈسکس کریں گے۔ فرغانہ کی تخت کو انہوں نے کب سنبھالا؟ جب ظہیر الدین بابر 11 سال کے تھے تو ان کی فادر کی ڈیتھ ہوئی 1494 میں، اور جب ان کی فادر کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے 11 سال کی عمر میں اپنے عہدے کو، ان کی ایک تخت کو انہوں نے سنبھالا، باپ کے تخت کو، اور انہوں نے بہترین طریقے سے اس کو چلانے کی کوشش کی، اور 1497 میں جو ہے انہوں نے سمرقند کے سٹی جو ہے سلک روڈ اویسس کو جو ہے کنکر کر لیا بابر نے۔ لیکن جو ہے بابر جب سمرقند کے سٹی کو کنکر کرنے گیا تو اس وقت اس کے ڈیفرنٹ جو انکلز ہیں اور ان کے جو نوبلز ہیں وہ اس کے خلاف جو ہے انہوں نے بغاوت کی، اور جب وہ واپس آئے تو سمرقند کا کنٹرول جو ہے اس کو چھوڑنا پڑا، کیونکہ اس کو اپنے ہوم میں بھی جہاں پہ اس کی حکومت تھی وہاں پہ بھی خطرہ ہوا، اور سمرقند کا بھی جو ہے کنٹرول سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ لیکن جب وہ واپس آئے تو سمرقند کا کنٹرول جو ہے اس سے چھن گیا، لیکن وہ ڈٹرمنٹ تھے اپنے عہدے کو سنبھالنے کے لیے، اور وہ کافی قابل تھے، لہٰذا 1501 میں جو اس نے دوبارہ سمرقند کو بھی اور فرغانہ کو بھی انہوں نے کیپچر کر لیا۔ لیکن اس ٹائم جو ہے ازبک ایک رولر تھے شابانی خان، ٹھیک ہے، اور انہوں نے سمرقند کے اوپر جو ہے ظہیر الدین بابر کا جو چیلنج تھا انہوں نے اس کو جو ہے مار گرایا، اور انہوں نے بابر کی فورس کو شکست دی، اور اس طرح جو ہے ظہیر الدین بابر کا جو دور ازبکستان میں ختم ہوا۔ اچھا، ایگزائل ان افغانستان۔ اچھا، اپنے تخت چھیننے کے بعد 3 سال تک جو ہے ظہیر الدین بابر سینٹرل ایشیا میں مختلف جگہوں پر پھرتے رہے، اور انہوں نے کوشش کی مختلف اپنے فالورز کو ساتھ ملانے کی،
اور دوبارہ جو ہے ریکیپچر کرنے کی اپنی تھرون کو. فائنلی جو ہے 1504 میں انہوں نے ایک اپنی کچھ آرمی کے ساتھ جو انہوں نے ہندو کش کے رستے سے افغانستان پر حملہ کیا. جب انہوں نے افغانستان پر حملہ کیا تو ان کی ایج 21 سال تھی اور انہوں نے افغانستان کو ایک اپنا نیا بیس بنا لیا ایز اے نیو کنگڈم. اور بابر جو ہے بہت زیادہ آپٹیمسٹک تھے اور وہ انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو مختلف اور رولرز کے ساتھ انہوں نے اتحاد کرے جس میں ہرات اور پرشیا کے رولر سے. اور دوبارہ انہوں نے 1510 اور 1511 میں فرغانہ کو کیپچر کرنے کی کوشش کی، لیکن اس ٹائم بھی انہیں جو ہے شکست کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ازبک نے انہیں بری طرح جو ہے شکست دیا اور انہیں دوبارہ جو ہے افغانستان کی طرف بھیج دیا. اچھا، اس کے بعد ہے جی انویٹیشن ٹو ریپلیس لودھی. اب ظہیر الدین بابر کے لیے ایک نیا جو ہے نئی اپرچونٹی ان کے سامنے آ گئی. 1521 میں جو ہے انہیں ہندوستان کی طرف سے جو ہے ایکسپینشن کی دعوت آئی اور اس وقت جو ہے ہندوستان میں دہلی سلطنت پہ ابراہیم لودھی کا قبضہ تھا، لیکن اس وقت کے رولرز اور افغان نوبلٹی جو ہے ابراہیم لودھی سے خوش نہیں تھے کیونکہ انہوں نے کچھ ملٹری میں بھی اور کورٹ میں بھی جو انہوں نے کچھ ایسے اقدامات کیے تھے جو لوگوں کو پسند نہیں آیا. انہوں نے ایسے اپنے فالورز کو جو ہے مختلف پرانے گارڈز کی جگہ انہوں نے ریپلیس کر دیا تھا اور لور کلاسز کے ساتھ جو ہے معاشرے کے نیچے طبقے کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے بہت ہی ٹائرنیکل تھا، اچھا نہیں تھا، جس کی وجہ سے جو ہے افغان نوبلز نے جو ہے ظہیر الدین بابر کو انوائٹ کیا کہ وہ ہندوستان آئے اور ہندوستان پر جو اپنی سلطنت قائم کرے. تو اس بات پر جو ہے ظہیر الدین جو بابر جو ہے کافی خوش تھے اور وہ تکمیل کرنا چاہتے تھے. انہوں نے اپنی ایک جو ہے آرمی کے ساتھ جو ہے انہوں نے کندھار کے گرد جو ہے محاصرہ بنا لیا، محاصرہ کھڑا کیا اور کافی لنگ عرصے تک انہوں نے محاصرہ جاری رکھا. اور اس محاصرے کے دوران انہیں مختلف باقی نوبلز اور ملٹری سپورٹ بھی ملی جس میں دہلی سلطنت کے ابراہیم لودھی کے انکل عالم خان اور بھی ڈیفرنٹ جو رولر سے پنجاب کے گورنر نے بھی ان کی سپورٹ کی ان کو ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے. اچھا، فائنلی جو ہے اب 5 سال بعد، انویٹیشن کے 5 سال بعد، کیونکہ 1521 میں ظہیر الدین بابر کو ہندوستان سے دعوت آئی تھی حملے کی، قبضہ کرنے کی، اور 1526 میں فائنلی ظہیر الدین بابر نے جو ہے ہندوستان پر جو ہے قبضہ کر لیا. اس دوران ان کے ساتھ جو ہے صرف 24,000 آرمی تھی اور وہ زیادہ تر کیوالری تھی، ان کی ہارس رائڈر تھے. اور اس کے مخالف میں سلطان ابراہیم لودھی کے پاس 100,000 لوگ تھے اور اس کے پاس 1000 وار ایلیفنٹ تھے. اس کے باوجود بھی جو ہے بابر کی ٹیکٹکس اتنی اچھی تھی کہ ابراہیم لودھی کی اتنی جو ہے ملٹری جو ہے مین ہونے کے باوجود، اتنی تیاری ہونے کے باوجود انہوں نے ان کو مار گرایا. اور ظہیر الدین بابر نے 1526 میں ابراہیم لودھی کو پانی پت کے مقام پر جو ہے شکست دلائی اور اسی جنگ کو جو ہے دا فرسٹ بیٹل آف پانی پت کہا جاتا ہے. اور اس بیٹل میں جو ہے بابر نے 20,000 لوگوں کو سلطان سمیت جو ہے مار ڈالا. اور اسی کے بعد 1526 میں ہندوستان میں مغلیہ دور کا آغاز جو ہے 1526 سے شروع ہوا. لیکن بابر نے بہت سارے مسلمان جو فیلوورز کو انہوں نے کنٹرول کر لیا، بہت سے اپنے دشمنوں کو کنٹرول کر لیا، لیکن مین ان کا جو ہے ایک دشمنی جو رہی ہے وہ راجپوتوں کے ساتھ، کیونکہ راجپوتوں نے جو ہے کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اور انہوں نے کبھی بھی جو ہے بابر کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد جو ہے وہ یہاں سے نکل جائے. لیکن بابر جو ہے تیمور کی طرح جو ہے نہیں تھا، ان کے انسیسٹر جو ہندوستان آئیں جو اور لوٹے اور دوبارہ واپس چلا جائے. کہ بابر پراپر ایک جو آگرہ میں اپنا کیپٹل بنانا چاہتے تھے اور یہاں رہنا چاہتے تھے اور ایک یہاں پہ ایک مسلم رول قائم کرنا چاہتے تھے. تو لیکن مغل آرمی کو جب پانی پت میں ابراہیم لودھی کے ساتھ مغل آرمی کا سامنا ہوا تو کافی نقصان بھی ہوا مغل آرمی کو، جس کا فائدہ تھا، جس کا پتہ چلا راجپوتانہ کے پرنسز کو. اور انہوں نے جو ہے ایک دوبارہ سے جو ہے ایک جنگ جو شروع کی بابر کے خلاف، اور رانا سنگم آف میوار نے جو ہے اس جنگ کی پیروی کی اس کے بابر کے خلاف. اور 1526 میں جو ہے
بیٹل آف کنوا جو ہے انہوں نے بابر کے ساتھ یہ جنگ شروع کی، لیکن اس جنگ میں جو ہے راجپوت کو شکست ہوئی۔ لیکن راجپوت جو نسل ہے وہ ایسا نسل ہے جو کہ کبھی بھی ہمت ہارنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے جنگ کی شکست کے بعد بھی انہوں نے کافی اور بھی جو ہے بیٹل کی، چھوٹی موٹی جنگیں کی، بہت سی لڑائی کی ہندوستان کے اندر آگے کے کچھ سالوں میں، اور مغلیہ سلطنت کو کافی انہی راجپوتوں کی وجہ سے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی اب ہم بہت، کیونکہ ظہیر الدین بابر کا ٹائم پیریڈ جو ہے بہت ہی شارٹ رہا ہے۔ 1530 میں وہ آئے تھے، 1526 میں، اور 1530 میں جو ہے وہ بیمار ہو گئے، اور وہ بیمار ہو گئے، ان کی بیماری پر جو ہے، اور ان کی بیماری کے بعد جو ہے وہ چاہتے تھے کہ ان کا ہمایوں جو ہے، جو کہ اس کا ایلڈسٹ سن تھا، وہ اس کے تخت سنبھالے۔ چونکہ اپنے فادر کی جو ہے بیماری کا پتہ چلا، ہمایوں جو کہ بابر کا بڑا بیٹا تھا وہ آگرہ آئے، لیکن باقی جو ہمایوں کے جو رشتہ دار تھے، جو بردر ان لا تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو ہے وہ ہمایوں جو ہے تخت سنبھالے بابر کا۔ لیکن جو ہی ہمایوں اپنے والد کی عیادت کے لیے پہنچے آگرہ، تو ان کی اپنی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ تو اس بعد جو ہے بابر نے کچھ کہاوت میں یہ کہا جاتا ہے کہ بابر نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری زندگی بھی میرے بیٹے کو دے دی، تو اس طرح جو ہے ہمایوں کی لائی پہ بچ گئی، اور بابر جو ہے 1530 میں جو ہے 47 ایئر کی عمر میں جو ہے اس کا انتقال ہو گیا۔ جب بابر کا انتقال ہوا تو اس وقت جو ہے ہمایوں صرف 22 سال کے تھے، اور اس کو جو امپائر ملی تھی وہ بہت ہی خستہ حال، جو ہے بہت ہی مطلب ایک ایسا امپائر جو کہ بہت ہی ویک اور بہت ہی ایک کمزور، ایک لاغر سے امپائر اس کو ملا تھا، جس میں اندرونی سازشیں بھی بہت زیادہ تھی اور باہر کے دشمن بھی بہت زیادہ تھے۔ لیکن ہمایوں بھی ڈٹے رہے، اور وہ بھی جو ہے چاہتے تھے کہ ہندوستان پہ جو ہے ہمیشہ اپنا قبضہ جمائے رکھیں۔ کچھ دور میں انہیں جو ہے ہندوستان سے جانا بھی پڑا ہے ہمایوں کو، لیکن پھر بھی جو ہے انہوں نے ایک ہندوستان میں ایک بہترین جو ہے امپائر کی سلطنت کے لیے ایک اپنے بیٹے کے لیے ایک راہ ہموار کی۔ بعد میں اس کا بیٹا جو ہے اکبر نے اپنے باپ کی دی ہوئی جو ہے امپائر کو بہترین طریقے سے سنبھالا۔ اچھا، ظہیر الدین بابر کا جو ہے ٹائم تھا بہت ہی کافی مشکل اس کا گزرا ہے، لیکن انہوں نے جو ہے ٹائم جتنا بھی مشکل گزارا ہو، لیکن انہوں نے دنیا کی ایک بہت بڑی امپائر کی جو ہے انہوں نے بنیاد رکھی ہندوستان میں، اور انہیں پوئٹری کا اور گارڈننگ کا بہت شوق تھا، اور اس کے بعد میں اس کے بچوں نے اور ان کے ڈسینڈنٹ نے بھی ان کی اسی چیز کو آگے تک لے کر گئے، پوئٹری گارڈننگ وغیرہ کو آگے لے کر گئے، اور اس میدان میں کافی حد تک ڈیولپمنٹ کی، اور مغل بادشاہت جو 1526 میں شروع ہوئی ہے اور 1858 تک ختم ہوئی ہے۔ اگر ہم بابر کی کنٹریبیوشن کی بات کریں کہ بابر نے اپنے ان 4 سالوں میں کیا کیا انہوں نے کام کیا، تو سب سے پہلے تو پہلی امپورٹنٹ کنٹریبیوشن تو یہی ہے کہ انہوں نے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، ایک بہت بڑی فتح تھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے کافی راجپوت کے خلاف، باقی ہندوستان کے باقی ٹرائبس کے خلاف جو ان کے اینیمی تھے انٹرنل، ان کے خلاف انہوں نے ملٹری کنکویسٹ کی، انہوں نے کتاب لکھی تذکرہ بابری کے نام سے، اور انہوں نے جو ہے سینٹرل ایشیا اور انڈیا میں ایک لنک انہوں نے جوڑا۔ پہلی بار انہوں نے ہندوستان آئے اور انہوں نے ہندوستان اور سینٹرل ایشیا کے درمیان ایک لنکیج جو ہے انہوں نے بنائی۔ آرکیٹیکچرل کنٹریبیوشن ان کے بہت زیادہ ہیں، انہوں نے مختلف باغ، گارڈن اور برادریز بنائیں، جو کہ مغلیہ پیریڈ کے جو ہے اہم آرکیٹیکچرل کنٹریبیوشن میں شامل ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک دیوان لکھی ترکش زبان میں، اور انہی کے کام کی وجہ سے جو ہے بعد میں اکبر کے لیے کام کرنے میں آرکیٹیکچرل کنٹریبیوشن ہو، خواہ جتنے بھی کام کرنے ہو، وہ اکبر کے لیے گراؤنڈ ایک بنیاد مہیا کی بابر نے، اور بہت زیادہ انہوں نے ہندوستان کے ایڈمنسٹریٹو جو ہے ریفارمز بھی، اصلاحات بھی لے ہندوستان کے اندر۔ تو یہ ہیں بابر کی کنٹریبیوشن ہندوستان کے اندر۔